پھر رسول فرماتے اگر برا سوچو گے تو برا ہوگا. اگر آپ خدا سے برے کی امید رکھو گے نا پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ برا ہوگا. لیکن اگر آپ اچھے کی امید رکھو گے تو خدا آپ کی زندگی میں کیا لائے گا؟ اچھائی کو نازل کرے گا. کبھی بھی اپنے رب کے لیے سوء ظن نہیں کیا کرو، ہمیشہ خدا کے لیے کیا کیا کرو؟ حسن ظن کیا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے فکر مند تھے. حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا کہتے زمین پر آئے، جناب جبرائیل سے شکایت کی کہ رب تک میرا پیغام پہنچاؤ جبرائیل کہ میں نبی ہوں، شیطان کا وسوسہ اور ترک اولاد جس کے نتیجے میں خدا نے مجھے جنت سے نکالا، کہ میں اپنی نسل کے لیے بڑا فکر مند ہوں. ایک طرف الی یوم یبعثون، یہ بدبخت تا قیامت زندہ رہے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو سب کو کیا بنا دے گا؟ جہنمی بنا دے گا. تو میں چاہتا ہوں خدا ان بندوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کا بندوبست تو کرے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم، ہم نے ایک چیز تمہاری نسل کو دی. معصوم فرماتے ہیں وہ کیا تھا؟ فرمائے آدم اگر تمہاری نسل میں سے کوئی نیکی کرے گا میں 10 اجر دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے ایک نیکی پہ 1 اجر، لیکن اگر نیکی کرے گا میں 10 جزا دوں گا. لیکن اگر برائی کرے گا تو 1 برائی پر 1 سزا دوں گا. کہ پروردگارہ اس سے بھی زیادہ عطا کرو. کہ ٹھیک ہے. یہ بھی دیا کہ اگر تمہاری نسل میں سے کوئی نیکی نہ کرے پھر صرف نیکی کا سوچے میں 1 نیکی لکھوں گا. ایک مومن نے سوچا کہ مجلس میں جانا ہے لیکن گھر میں کوئی بیماری ہو گئی، سر کے درد ہو گیا، مجلس میں نہیں جا سکا، لیکن کیونکہ سوچا تھا اللہ لکھے گا کہ اس کو بھی مجلس کا ثواب دیا جائے. اگر چلا گیا نماز پڑھنے، چلا گیا اس کام کو کرنے، نیکی کو کرنے، تو اس کی جزا کتنی ہے؟ 10 ہے. کہ خدا تھوڑا اور بھی بڑھاؤ. پھر اللہ نے کہا چل آدم یہ بھی لکھ لیتا ہوں، جس طرح نیکی کا سوچے گا میں نیکی پر، نیکی کرے گا تو 10، نیکی کا سوچے گا پھر بھی 1. لیکن گناہ کے لیے ایسا نہیں ہے، گناہ کرے گا تو لکھوں گا لیکن گناہ کا سوچے گا تو نہیں لکھوں گا. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی عطا کی کہ آدم یہ بھی دیتا ہوں اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے 7 گھنٹے تک ملائکوں کو کہوں گا کہ گناہ لکھا نہ جائے، اگر ان 7 گھنٹوں میں توبہ کرتا ہے تو میں گناہ کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. میرے استاد اخلاق فرماتے تھے یہ جو اللہ نے نمازوں میں فاصلہ رکھا شاید اسی لیے رکھا ہے کہ 7 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اب انسان نے گناہ کیا، اب اگر مصلی عبادت پر جائے گا تو اپنے گناہوں کے لیے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. تو خدا ان نمازوں کے بیچ میں اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. یہاں سے بڑھ کر میرے مولا فرماتے ہیں، یہ حدیث مصدق امام رضا سے منقول ہے، مولا فرماتے اگر کسی نے گناہ کیا، اب گناہ کیا ہے لیکن اب شرمندہ ہے، ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، اس نے گناہ کر رہا ہے لیکن اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپا رہا ہے، اس کے اندر ایک حیا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے برملا کہتا ہے بھائی پیتا ہوں تو پیتا ہوں. ایک آدمی گناہ کرتا ہے برملا بولتا ہے خطا کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں. لیکن ایک آدمی گنہگار تو ہے، کسی بری عادت کا شکار تو ہے، لیکن یہ اپنے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. فرمایا اللہ اس کے حیا کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں کو چھپا رہا ہے، اس کی صفت حیا کی وجہ سے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ امیر المؤمنین کے پاس جب ایک جوان آیا، علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو، یہاں فرمایا کیا مطلب پاک کروں؟ کہ مولا میں نے فاحشہ کیا ہے، زنا کیا ہے. پہلا سوال مولا نے کیا. امام نے فرمایا ہوش میں تو ہو؟ کیا ہوش میں ہوں؟ خواب تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں علی خواب نہیں دیکھا. کیا فرماتے پھر سوچو، مجھے نہیں لگتا تم نے یہ گناہ کیا ہے. کہا نہیں علی مطمئن ہوں، مجھے پاک کرو، حد جاری کرو تاکہ میں پاک ہو جاؤں. اب ٹھیک ہے،
کل آ جانا۔ اس وقت امیر المومنین نگاہوں کو بلند کیا، پروردگارا پہلی شاہدی ہو گئی، جب تک 4 مرتبہ کوئی اقرار نہ کرے میں علی سزا نہیں دیتا۔ کہتے 2-3 دن کے بعد آیا، امیر المومنین اس سے ایسے ملے جیسے علی اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کہ علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو۔ پھر امام نے وہی کہا، مولا نے کہا ہوش میں تو ہو، کہیں خواب تو نہیں دیکھا، کہیں بھول تو نہیں رہے ہو، کہیں کسی اور کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ پھر مصر تھا کہ نہیں میں نے ہی گناہ کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ پھر مولا نے کہا اچھا پھر کبھی آ جانا۔ پھر کہا پروردگارا گواہ رہنا، میں نے بڑی کوشش کی اقرار نہ کرے، میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن اقرار کر رہے بار بار۔ تیسری بار آیا، امیر المومنین نے وہی سوال کیے، پھر کہا نا۔ چوتھی بار آیا، فرماتے مولا اس طرح سے ملے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سے وہی سوال کیے۔ جب اس نے چوتھی اقرار کر دیا کہ یہاں امیر المؤمنین غضبناک ہوئے، فرمایا میری حد جاری کرنے سے بہتر تھا اپنی تنہائی میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ خدا کو بندہ پسند ہے جو اقرار گناہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی دربار سے بندہ نا امید نہ ہوا کرے۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، اس میں جملہ کیا؟ ما ہاکذا الظن بک، اے خدا میں تیرے لیے ایسا سوچتا ہی نہیں ہوں کہ تو اس بندے کو آگ میں ڈالے گا جس نے تجھے سجدے کیے ہوں، جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، جس نے تیری توحید کا اقرار کیا ہو۔ اور آغائے مظاہری بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اے خدا کیسے تو ان ہونٹوں کو جہنم میں جلائے گا جن ہونٹوں نے حسین کی زری کا بوسہ لیا ہو، جن سینوں نے حسین کا ماتم کیا ہو، جن آنکھوں نے آنسو۔ یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اچھا سوچ رہے ہو، کیونکہ خدا کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، ہمیشہ بندوں پہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو خدا سے ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی رب کی دربار سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔